علامہ عمار قیوم صاحب سے میں عرض کرتا ہوں، علامہ صاحب مجھے آپ یہ فرمائیں گے کہ رمضان المبارک میں عشرہ مغفرت کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر دوں میں ایک حدیث کو، سبحان اللہ، تاکہ وہ حدیث کے ذریعے ہی ہم اس کو سمجھ لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا داخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ کہ جیسے ہی عشرہ رمضان المبارک یعنی سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ اب جب یہ شیطان کو جکڑنے کی بات آتی ہے نا، تو یہاں سے ذرا آپ ذرا سمجھیں اس سوال کو کہ دیکھیں انسان کی جو یہ باڈی ہے نا، اس باڈی میں انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے والے دو ہی عناصر ہیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آ جاتا ہے شیطان، کہ جس نے اسی کے اوپر انفلوئنس کرنا ہے اور اس کو آمادگی کی طرف دلانا ہے، اس طرف گناہ کی طرف۔ اور دوسرا جو تھا وہ اس کے اندر نفس ہے، انسان کا جو اپنا نفس ہے، جس نے اس شیطان کی تربیت میں آ جانا ہے اور پھر اس جسم کے اوپر اپنے حکم کو نافذ کرنا ہے اور اس کو گناہ کے اوپر لے جانا ہے، گناہ کے راستے پر۔ یہ دو عناصر تھے کہ جنہوں نے گناہ کی طرف راستہ آسان کرنا تھا، گناہ کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے یعنی نیکیوں کے راستے، جنت کے راستے کھولے اور جہنم کے راستوں کو بند کر دیا۔ بند اس لیے کیا کہ آگے سے شیطان کو ویسے جکڑ دیا گیا۔ اس شیطان نے تربیت کرنی تھی آ کر، تو جس نے تربیت کرنی تھی وہ تو گیا جکڑ، وہ تو پکڑا گیا، تو اس کو تو اللہ رب العزت نے ایک سائڈ پہ کر دیا کہ تو ذرا ایک سائڈ پہ ہو جا ملعون، تاکہ میرے بندوں کے اوپر تو جو محنت کرتا تھا، تیری محنت کو تو میں ذرا ایک سائڈ پہ کروں نا۔ تو اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ اب رہ گیا انسان کا وہ نفس جس کے اوپر اس شیطان نے 11 مہینے محنت کر رکھی تھی۔ یہاں سے نا ایک سوال یہ بھی بڑھتا ہے کہ دیکھیں جب شیطان جکڑا گیا ہے تو پھر لوگ رمضان میں بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود تو جکڑا گیا ملعون، وہ خود جکڑا گیا ہے، لیکن جس نفس کے اوپر اس نے 11 مہینے محنت کر رکھی تھی وہ تو ابھی باقی ہے تمہارے اندر۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اس کو بھی سائڈ پہ کیا، تو ساتھ ساتھ اس نفس کو بھی جکڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھا کہ اس نفس کو جس نے گناہ کی طرف جانا ہے اس کو بھی جکڑا جائے۔ تو اس نفس کو جکڑ دیا۔ اب جیسے ہی روزہ رکھا، روزے رکھنے کے ساتھ ہی تمام شہوات کو اللہ پاک نے قابو کر دیا۔ یہ اب تیری آنکھ کا بھی روزہ ہے، اب تیرے کانوں کا بھی روزہ ہے، بری بات سننی نہیں ہے، آنکھوں کے ساتھ کوئی بری چیز دیکھنی نہیں ہے، زبان سے کوئی برا یا فحش کلمہ بولنا نہیں ہے، اور اس جسم کے ذریعے اس کو بھی تالا لگ گیا ہے کہ اس کے ذریعے تو نے کوئی برا عمل کرنا نہیں ہے۔ تو تمام طریقوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے وہ راستے آسان کیے جو کہ جنت کے راستے تھے، اور وہ راستے بالکل بند کر دیے جس نے جہنم کی طرف لے کر کے جانا تھا۔ اب یہ جاتا ہے اس کا انسان کے اوپر کہ اب انسان کس طرف جا رہا ہے، یعنی اس اپنا عشرہ مغفرت کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر انسان اپنی مغفرت نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے وہ حدیث لازم آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ کر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آمین، پھر تھوڑی دیر رکے، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ اب 3 مرتبہ جب آمین فرمایا تو اب صحابہ کرام میں یہ غیر معمولی قسم کا معاملہ تھا کہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، لیکن یہ آج کوئی ڈیفرنٹ سا معاملہ پیش آیا ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ حضور یہ ذرا بتلا دیں کہ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا؟ تو آگے سے ان کو جب جواب ملا تو جواب میں صحابہ کرام کو یہ فرمایا پیارے آقا نے کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے آ کر کے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کو رمضان ملے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کو اپنی زندگی میں والدین ملے ہوئے ہوں اور اپنی جنت کو وہ پکا نہ کر سکے، اس کے لیے بھی فرمایا کہ اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ اور تیسرا ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو یہ 3 لوگ، ان کے بارے میں پیارے آقا نے فرما دیا کہ یہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جبرائیل نے کہا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو، جس کو رمضان ملا ہے لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کر پا رہا۔ تو مغفرت کے جب اتنے رستے کھلے ہوئے ہوں، رب نے ہر قدم کے اوپر تمہارے لیے مغفرت کو کھول رکھا ہو، اس کے باوجود بھی انسان مغفرت کی طرف نہ پلٹے۔ رب کہتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے نا، صحابہ کرام نے
پیارے آقا نے صحابہ اکرام کو یہ بتلایا کہ دیکھو جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ندا دینے والا مقرر کرتا ہے بندوں کے لیے، اور کہتا ہے کہ جا کے بلاؤ، کوئی طلب کرنے والا ہے مجھ سے آئے میرے پاس، آ جائے، آگے بڑھائے، اور اے نیک برائی کی طرف جانے والے رک جا، آگے نہ جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ندا دلواتا ہے کہ بھی جو نیکی کی طرف آ رہا ہے آ جا میری طرف آ جا، اور جو بدی کی طرف جا رہا ہے تو اے بدی کی طرف جانے والے رک جا، آگے نہ جا۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں تو وہ ان شخصوں کی جو کہ نیکی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ان کو گناہوں سے بالکل معاف کر کے رہائی دلوا کر جنت کا راستہ ان کے لیے کھول دیتا ہے، اور ہر رات یہ عمل جاری رہتا ہے، ہر رات، یعنی رمضان المبارک کی ہر رات۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جتنے ہی اس کے پچھلے گناہ ہیں وہ سارے بخش دیے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے روزے رکھے رمضان کے مہینے میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ ایک روایت میں حضرت یہاں تک بھی آیا ہے، ایک روایت میں کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص اس طرح ہو جاتا ہے جیسا کہ آج اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہو کے آیا ہے، یعنی بالکل ہی گناہوں سے اللہ پاک نے اس کو پاک کر دیا، اس کی گناہ باقی رہے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جلوہ افروز ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیسا سوال ہے، اچانک سے آپ نے یہ سوال پوچھ لیا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جنگ چھڑنے والی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ حضور کیا کوئی وحی کا اترنے کا معاملہ شروع ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک عجیب سا سوال کیا کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو آگے سے جب یہ سوال پوچھا تو پیارے آقا نے جواب دیا کہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی پہلے ہی دن کا یہ معاملہ ہے، پہلے دن کا یہ معاملہ ہے کہ جتنے اہل قبلہ ہیں تمام اہل قبلہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے راستے کھول کے رکھے ہوں، مغفرت کے، جنت کے، پھر بھی انسان اس طرف پلٹ کر نہ آئے۔ آخر میں ایک مختصر انداز میں رمضان المبارک کے اندر جو امت محمدی کو اللہ رب العزت نے تحفے دیے ہیں نا، میں ان تحفوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھی ہمارے لیے بالکل کلیئر واضح ہو جائے کہ کون کون سے وہ تحفے ہیں جو کہ امت محمدی کو دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 تحفوں کا ذکر کیا، یہ 5 تحفے ہیں جو کہ امت محمدی کو اللہ رب العزت نے دیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ عمل واحدہ، پہلا اس کے لیے یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی جیسے ہی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر التفات فرماتا ہے امت محمدی کو، امت محمدی پر اپنی نظر التفات فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جس کے اوپر ایک مرتبہ رب اپنی رحمت کی نظر فرما دے پھر اس کو عذاب کیسے دے گا؟ واہ واہ کیا بات، جس کے اوپر رب اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دیتا۔ تو پہلا انسان کے اوپر تحفہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرماتا ہے امت محمدی کے اوپر۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ اما ثانیہ، اور دوسرا یہ ہے، یہ تحفہ ہے جو یہ حضرت اپنا فضل الرحمان شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ واہ واہ بے شک، یہ دوسرا تحفہ ہے امت محمدی کے اوپر۔ اور فرمایا کہ تیسرا تحفہ اس کے لیے یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں رمضان کے اندر، یہ تیسرا تحفہ اس کے لیے۔ اور چوتھے تحفے کے بارے میں فرمایا، چوتھا تحفہ اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ دنیا کے اندر اپنے رب کی رضا کی خاطر روزے رکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ بھی اے جنت اپنے آپ کو مزین کر لے، اپنے آپ کو خوبصورت کر لے، اپنی آرائش میں اضافہ کر لے، کیونکہ دنیا کے اندر میرا بندہ میری رضا کی خاطر اتنی محنتیں کر رہا ہے تو اس کی تھکاوٹ کی جو تھکان ہے اس کو میں نے تیری خوبصورتی کے ساتھ، تیرے سکون کے ساتھ مزین کرنا ہے، اس کو میں نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے۔ تو یہ چوتھا تحفہ ہوتا ہے حضرت ان کے لیے جس نے اپنے رب نے رمضان المبارک کے اندر امت محمدی کو جو تحفے دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آخری تحفہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ 5واں تحفہ یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے نا تو اس رات کے اندر سب کو بخش دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب یہ رات دیکھیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ حضور یا یہ اس سے جو مراد ہے وہ شب قدر مراد ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی جو آخری رات ہے اس میں سب کو بخش دیا جاتا ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد آخری رات نہیں ہے۔
فرمایا دیکھو پورا کا پورا مہینہ ایک مزدور اپنی محنت کرے، مزدوری کرے، اور مزدوری کرنے کے بعد جب آخر میں اس کو مزدوری ملنے کا وقت آئے تو وہ اس وقت وہاں پر موجود ہی نہ ہو تو اس نے پھر کیا پایا؟ واہ واہ کیا بات فرمایا یہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے جس کو ہم چاند رات کہہ دیتے ہیں. تو لیلۃ الجائزہ کی رات پورا مہینہ محنتیں کی، مزدوری کی، تو رب نے اس رات کے اندر تمام لوگوں کو بخشش کے پروانے سنانے ہیں. فرمایا کہ اس رات وہاں پر موجود رہے، انسان اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی توبہ کرے، استغفار کرے، نوافل پڑھے، تو وہ جو اس کو مزدوری اس نے کی ہے پورا مہینہ، اس کا انعام بھی وہاں سے پا کے وہاں سے نکلے. تو رب نے سمجھنے کے بھی انسان کے لیے تمام تر راستے کھولے، نیکیوں کے، جنت کے، اور تمام تر راستے سے بند کر دیے کہ جس کے ساتھ انسان کا جہنم کی طرف جانے کا ہلکا سا یعنی بھنک بھی آتی تھی. تو یہ رب کا کرم ہے امت محمدی کے اوپر کہ اس نے یہ رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب ماشاء